السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت کراچی کا ایک ایشو بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے سیاسی طور پر، اور دوسرا جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ بھی بہت پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، کراچی کے اندر آپ سن رہے ہوں گے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ ہے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں، پی ایس پی ہے، جناب مصطفیٰ کمال، اور تیسری جو سیاسی قوت کے طور پر ڈاکٹر فاروق ستار ہیں جو متحدہ بحالی کمیٹی کے سربراہ ہیں۔ اچھا، یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ گورنر جناب کامران ٹیسوری جب سے آئے ہیں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ تینوں دھڑے ایک ہو جائیں۔ ایکچولی یہ سب ایم کیو ایم کا ہی حصہ تھے، اور یہ سارا ایک لحاظ سے پھر الطاف حسین ان کے قائد تھے، لیکن الطاف حسین کے جانے کے بعد یہ مختلف حصوں میں ٹوٹ گئے، اور اس کا نقصان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ہوا، جس کی بنیاد پر کراچی کے اندر اور شہری علاقوں کے اندر سندھ کے جو ان کی بڑی کنٹرول تھا وہ بریک ہوئی۔ حالانکہ پی ایس پی کو کوئی واضح اکثریت تو حاصل نہیں ہوئی، عوامی اجتماعات انہوں نے بڑے بڑے کیے، تنظیم ان کی بہت اچھی ہے، لیکن سیٹ وہ نہیں نکال سکے۔ فاروق ستار بالکل آئسولیٹڈ ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہی ہے جو ماضی میں ان کے حصے میں آئی، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اندر جو اس وقت لیڈرشپ ہے، خالد مقبول صدیقی کے علاوہ جو لیڈرشپ ہے وہ سنسیئرلی یعنی بہت سنسیئرلی وہ کام نہیں کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اکیلے اس تنظیم کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک ان کے درمیان کامران ٹیسوری کے گورنر صاحب کے آنے کے بعد ایک رائے پیدا ہوئی کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے سب کو مل کر ایک جگہ ہو کر کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے، آیا اتحاد بنتا ہے، آیا یہ ضم ہوتے ہیں، کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ اس سلسلے میں مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جی پنجاب کے اندر جو اس وقت بالکل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے 14 اراکین گورنر صاحب کے جیب میں ہیں، اور یہ بات ہم نے بہت پہلے آپ کو بتا دی تھی، کیونکہ گورنر ہاؤس میں رات کو گورنر ہاؤس میں ایک کمرے میں جو اراکین پی ٹی آئی کے موجود تھے گورنر صاحب سے ملنے کے لیے ابھی حالیہ دنوں میں، وہ تقریباً 14 اراکین تھے، اور آج رانا ثناء اللہ نے اس بات کا اشارہ دے دیا ہے کہ 12 سے 14 اراکین پی ٹی آئی کو یا پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ پرویز الہی کو ووٹ نہ دینے والوں میں پی ٹی آئی کے یہ 14 اراکین نہیں اور اراکین بھی شامل ہیں، لیکن یہ 14 اراکین انٹیکٹ ہیں۔ اس کے علاوہ وحدت مسلمین کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے ایک ووٹ ان کا بھی ہے، وہ بھی ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ خود پی ایم ایل کیو کے جو آپ کے چوہی شجاعت سے ریلیٹڈ قریب لوگ ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب وہ وقت پنجاب میں آ رہا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پی ڈی ایم تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 16 جنوری کو ان کا وزیر اعلیٰ ہوگا، تو 16 جنوری کو وزیر اعلیٰ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے کتنے ہی ڈیلے ہو جائے، لیکن گورنر کی اس آئینی اختیار کو جو کہ گورنر کے پاس موجود ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سے کہے کہ آپ کا اعتماد کا ووٹ اب لینا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اکثریت نظر نہیں آ رہی ہے، چنانچہ وزیر اعلیٰ کو آپ کے پنجاب کے گورنر کا یہ حکم ماننا پڑے گا۔ اور اب صرف 24 گھنٹے کی بات نہیں ہے، اب تو کئی دن دے دیا ہے۔ ویسے تو 3 سے 7 دن کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، لیکن اب تو یہ بہت زیادہ دنوں میں آ گیا ہے، اور پرویز الہی کو پورا موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنا گیم کھیلیں، اور انہوں نے کافی حد تک ترقیاتی کاموں کے ذریعے نہ صرف اپنے ایم این ایز ایم پی ایز جو 10 ان کے پاس ہیں
بلکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی انہوں نے اپنی طرف ملا لیا ہے، جو ہماری اطلاعات ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان جو شدید اختلاف پیدا ہو چکا ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت بھی صرف اس بنیاد پہ ہے کہ پی ڈی ایم پنجاب کی جو وزارت نہ لے لے، اس کی بنیاد پر وہ ایک پلیٹ فارم پہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن پرویز الہی کے کیمپ میں مایوسی ہے، اس لیے کہ پرویز الہی کو کئی جگہ سے خطرہ ہے۔ ایک طرف چوئے شجاعت سے خطرہ ہے، جو کہا یہ جا رہا ہے کہ 10 اراکین میں سے چند اراکین پرویز الہی کو چھوڑ کے چوئے شجاعت سے مل چکے ہیں۔ پھر دوسرا خطرہ ان کو جو ہے وہ آپ کے پی ٹی آئی کے ان اراکین سے ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اب پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم سے براہ راست واسطہ پیدا کر لیا ہے، اور تیسرا وہ پی ٹی آئی کے اراکین جو عمران خان کے ساتھ تو ہیں لیکن پرویز الہی کے حوالے سے ان کے ووٹ کوسچن مارک ہیں۔ تو چنانچہ پرویز الہی کئی جگہوں سے اس وقت مسائل کا شکار ہیں۔ اچھا، عمران خان کے لیے مشکل اس لیے بہت زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ عمران خان کے پاس کے پی کے اور پنجاب کی حکومت ہے، لیکن اگر پنجاب کی حکومت ان سے چھن جاتی ہے تو پھر عمران خان کے لیے صرف ایک جگہ رہ جاتی ہے کے پی کے، جہاں وہ رک سکتے ہیں، اور پھر ان کی ساری سیاسی چالیں جو وہ چلنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنی ان کے پاس تنظیم نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، وہ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں، یہ ریلیوں سے جلسے جلوس سے پی ٹی آئی کو زندہ رکھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت تک چلے جب تک نیا الیکشن نہیں آ جاتا ہے۔ تو چنانچہ پنجاب حکومت چھننے کے بعد ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، اور ظاہر ہے ممبر آف نیشنل اسمبلی کی زیادہ تعداد پنجاب سے ہوتی ہے۔ تو چنانچہ عمران خان اپنی تمام تر نفرتوں کے باوجود، تمام تر اختلافات کے باوجود، تمام تر ناراضگیوں کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت ان سے نہ چھنے۔ اس سلسلے میں وہ پنجاب میں بیٹھ کر بہت سارے لوگوں سے ملاقات تو کر رہے ہیں، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی سیاست دم توڑتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ سیاسی طور پر جو پہلے انہوں نے بیانیہ استعمال کیا اور جس طریقے سے اپنی سیاست کو سامنے لے کر آئے، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا جا رہا ہے، اور بہت سلجھے ہوئے لوگ بھی اس بات پہ پی ٹی آئی کے اس بات کے لیے ان کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ ملک اس وقت کسی بھی قسم کے انتشار کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی بھی حکومت ہو، اس وقت ملک کو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان معاشی طور پر ان حالات سے نکل آئے۔ حالانکہ 2022 میں عمران خان اور ان کی جماعت نے جو انتشار پیدا کیا اور پوری کوشش کی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان 2023 میں داخل ہو چکا ہے اور وہ ڈیفالٹ نہیں ہے، اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ ڈیفالٹ ہو۔ لیکن عمران خان اور ان کے لوگوں کی جو کوششیں تھیں وہ ناکام ہوئی، اور اب سلجھے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل عمران خان کا اور ان کی جماعت کا جو لوگ کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ ابھی جو بھی حکومت ہے اسے چلنے دینا چاہیے، اور اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو اس بری معاشی حالات سے نکالے، اور اس سلسلے میں تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آرمی چیف نے بھی ایک بڑی زبردست بات کی تھی، اور وہ یہ آج قومی سلامتی کے حوالے سے دوسرا اجلاس ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے قومی سلامتی کے اجلاس میں فائنانس کے حوالے سے بریفنگ دی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان کہیں بھی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، مشکلات ہیں جو وہ فیس کر رہے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی انہوں نے بہت ساری چیزوں کی سامنے لا کر رکھی۔ آرمی چیف کا بیان تھا کہ پاکستان اس وقت بہت ہی مشکل اور نازک دور سے گزر رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں سب کو مل کر پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ اشارہ نہ صرف حکومت کے لیے ہے بلکہ اپوزیشن کے لیے، اور خود حکومت اپوزیشن کے سلجھے ہوئے لوگ، پی ٹی آئی کے سلجھے ہوئے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو انتشار کی سیاست چھوڑ کر اس وقت جو ہے وہ آنا چاہیے، اور موجودہ حکومت کوئی بھی ہو اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ کرائسس سے پاکستان کو نکال سکے۔ لیکن مسئلہ صرف عمران خان صاحب کا معاشی مسئلہ نہیں ہے جو ان کا ایجنڈا ہے کہ حکومت گرے اور اس کو نقصان پہنچے، بلکہ ان کا اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کے اہم ترین کیسز
جو ہیں جو اب جنوری میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچنے والے ہیں، اور 15 جنوری اور یا جنوری یا 15 جنوری تک عمران خان کے چند اہم کیسز کے فیصلے آنے ہیں، جن میں ان کی نااہلیت بھی ہے، جن میں ان کی سزا بھی ہے، اور یہ کیسز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ عمران خان کسی بھی صورت سے اس سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے حکومت بھی اس انتظار میں ہے کہ عدالتیں، الیکشن کمیشن اپنے فیصلے دیں۔ چند جگہوں پہ حکومت کے پاس ہے، FIA کے پاس کیس ہے، اور جو ایک تاثر تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور دوسرے ہائی کورٹ جو ہیں وہ عمران خان کے لیے جنت ہیں، وہ اب یہ حصہ مائل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ تو کم از کم اب ایک میرٹ کی جو ہے وہ آپ کے عدالت نظر آ رہی ہے، اور وہاں فیصلے میرٹ کی بنیاد پر دیکھنے کو مل رہے ہیں، ماں سوائے ایک آدھ کیسز کے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر بھی لوگوں کا اعتبار بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات پہ پر امید ہیں کہ بہت جلد سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد سپریم کورٹ کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے فیصلوں کے حوالے سے ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے، اور سپریم کورٹ اسی طرح ایکٹ کرے گی اس طرح آئین اور قانون کا حکم ہے۔ تو چنانچہ بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اور اس وقت میں نے جیسے بتایا ہے کہ آرمی چیف، DG ISI، CGS جو ہیں جنرل سعید، اور DG C یہ، اور آپ کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی چیئرمین اور آرمی چیف، یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ملک میں کسی بھی سیاسی ترجیحات کو سپورٹ کرنے کے بجائے آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں، اور ان کی پوری توجہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کر کے ان کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور مکمل طور پر پاکستان کو ہر قسم کے چیلنجز سے، ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت فوج اپنی اس آئینی اور حلف کی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے، اور سویلین حکومت کو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں، اور کسی قسم کی کوئی ٹانگیں کھینچنا یا پریشر یا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ چنانچہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کو سپورٹ کرنے کے بجائے میرٹ کے اوپر اپنے فیصلے دے، جو کہ فیصلے میرٹ پہ نہیں آ رہے تھے، جس کے اوپر یہ ایک بہت بڑے سوال پیدا ہو گئے تھے کہ اتنی بڑی عدالت میں فیصلے، کیونکہ ماضی میں ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا نے جو پاکستان کی عدالتوں کے اس اہم ترین عہدے کو داغدار کیا ہے اور پاکستان کو ناتلافی نقصان پہنچایا ہے، اب پاکستان کی عوام کی امید ہے کہ خدارا ہر آدمی حلف اور آئین کے، اور جو آئین نے ان کو جوریڈکشن دی ہے اس کے مطابق چلے، لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ چھوڑ کر صرف ایک لائکنگ رکھے، اور وہ لائکنگ ہے کہ پاکستان ترقی کرے۔ تو یہ صورتحال ہے پنجاب کی، بالکل پوزیشنز یہی ہے۔ پرویز الہی کا جانا ٹھہر گیا ہے، کس دن ٹھہرتا ہے؟ PDM 16 جنوری کو اپنا وزیر اعلیٰ دیکھ رہی ہے، اور جو کراچی میں بھی جو میں نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے، لیکن اس کے اوپر میرے سوال ہیں کہ آیا اتحاد ہو گئے یا یہ مل گئے، تو کیا یہ MQM دوبارہ اپنی وہ حیثیت کراچی میں حاصل کر پائے گی یا نہیں؟ جماعت اسلامی بہت تیزی سے کام کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بہت تیزی سے کراچی میں کام کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی ایک ویلاگ آپ کو بہت جلدی دوں گا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔